اچھا سر، یہ جو نوری سال ہوتا ہے نا، نوری سال، ایک نوری سال جس کو مولانا کہتے ہیں، ایک نوری سال، 1 سولر ایئرس، ایسا ہی ہے نا میڈم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لائٹ ایئر، 1 لائٹ ایئر. 1 لائٹ ایئر جو ہے نا، اس کو یہ فاصلہ ہے، یہ ہے فاصلہ، یہ وقت نہیں ہے. پہلے تو اگر ہم اس کو کنورٹ کریں، اگر اس کو ہم کنورٹ کریں تو 1,86,000 سال بنتے ہیں. 1,86,000 سال بنتے ہیں ایک لائٹ ایئر میں، اگر ہم اس کو فاصلے کو ٹائم میں کنورٹ کرتے ہیں. جو ہمارا کیلنڈر ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، جو جس میں اندر ہیومن سیپین کا مائنڈ ڈیولپ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ہمارا دماغ بڑا ہو گیا. تو یہ 6,000 سال کا کیلنڈر ہے جی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 5,000 سال ہوئے. ٹھیک، یہ 6,000 سال کا کیلنڈر ہے، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ 6,000 سال بعد یہ دنیا ختم ہو جانی. تو جیوش کا، اس کو کہتے ہیں جیوش کیلنڈر. تو جیوش کیلنڈر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے صرف 218 سال رہ گئے. اس پورے جو پورشن ہے نا لائف کا، اس میں 218 سال رہ گئے. ہندی اس کو کہتے ہیں کل یوگ. یہ ایک ایسا یوگ ہے جس کی 2 نشانیاں ہیں، جنگیں ہوں گی، منافقت ہوگی، ہپوکریسی اینڈ وارس. کل یوگ کہتے ہیں یہ آخری یوگ ہے، اس کا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد. جیوش یہ کہتے ہیں کہ 218 سال رہ گئے ہیں، اس کے اندر ایک جنگ ہوگی بڑی، اور یہ ختم ہو جائے گا یہ سارا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹریک کریں تو اس کو کہتے ہیں 4th ایکسٹینشن آف لائف یا 5th ایکسٹینشن آف لائف. جو ابھی تک انسان نے ڈسکور کیا ہے، اس نے ڈسکور یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے 4 مرتبہ زندگی اس زمین سے وائپ آؤٹ ہو چکی، بنی تھی، بن کے اس نے کمال کیا تھا، اور کمال کرنے کے بعد ختم ہو گئی. اور وہ ختم کیسے ہوئی؟ وہ ایسے ہی بس زمین نے سانس لیا اور 1 سیکنڈ کے لیے رکی، ہر چیز ختم، مگی ہر چیز، کچھ نہیں بچا، اور ڈوب گئی ہر چیز پانی کے اندر، پہاڑ تک ہر چیز ختم. اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی جو ہے، اس نے آنکھ کھولی، آہستہ 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 سے ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، اور پھر انسان یہاں تک پہنچا. تو ہمارا جو 5th ایکسٹینشن آف لائف ہے، اس ایکسٹینشن آف لائف میں صرف 6,000 سال ہیں، جس کے اندر سے انسان نے صرف 218 سال بچائے ہیں، باقی سارے ختم ہو گئے ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر رہ گئے 218 سال. اور ڈیٹا یہی کہتا ہے، آج تک ڈیٹا یہی کہتا ہے. ہو سکتا ہے چیزیں بدل جائیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن اب تک جو ہم نے ڈسکوری کی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ 218 سال رہ گئے. اور ساری مذہبی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آخری جنگ ہونی ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے ایسا ہی ہے نا، تو جنگ ہونی سے وہ ختم ہو جانی ہر چیز، وہ سب یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سارے کھیل کے اندر، جس کے اندر ہم ہیں پیل بلو ڈاٹ کے اوپر، ٹھیک، اور ایک کیلنڈر جس کا 6,000 سال کے کیلنڈر کے اندر ہم، جس میں سے 218 سال رہ گئے. ٹھیک، اور اس 218 سال کے اندر جو ایوریج لائف ہے انسان کی، وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے. ڈیٹا بڑا مزیدار. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انسان کی ایوریج لائف بڑھ رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ڈیٹا اس سے مکمل مختلف ہے. ہم میں سے صرف 16.8% لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے صرف 16.8% لوگ ہوتے ہیں جو 60 سال کی زندگی کو ٹچ کرتے ہیں، جو 60 سال کی زندگی کو ٹچ کرتے ہیں. ڈیٹا نکالیں آپ، گوگل کریں آپ، لائف ایکسپیکٹنسی، آپ حیران ہی رہ جائیں، آپ حیران ہی رہ جائیں. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 16.8% لوگ ہوتے ہیں جو 60 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. ٹھیک، اور صرف 10% لوگ ہیں جو 65 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. صرف 10% لوگ ہیں جو 65 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، اور صرف 3.5% لوگ ہیں جو 70 کو کراس کرتے ہیں. جو 70 کو کراس کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ صرف 3.5%. صرف 3.5% لوگ ہیں میڈم جو 70 کو کراس کرتے ہیں. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے نا بڑی لمبی زندگی لے کے آئے ہیں، 200 سال والی، اور اس کے اندر نا ہم نے کوئی کراس کر جانا اس کائنات کو. نہیں نہیں نہیں، یہ ایک پیل بلو ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کا سائز کائنات کے اندر صرف 6 ارب کلومیٹر دور سے تصویر لی جائے تو ریت کے ذرے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو وہ رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ 5ویں ایکسٹینشن آف لائف ہے. 5ویں بار لائف، 4 بار وائپ آؤٹ ہو کے دوبارہ زندگی ہو چکی ہے. اس کے اندر جو ہمارا ٹائم فریم ہے، یہ ہیومن سیپینس کا، جس کا مائنڈ جو ہے وہ 20% انرجی لے کے 2% اس کا سائز ہے، اور بہت کام کر رہا ہے. اس سے پہلے جو ہیومن سیپینس تھے ان کا اتنا بڑا دماغ نہیں تھا، اسی وجہ سے ہم نے کمال کیا. ٹھیک ہے، اس کے پاس صرف 6,000 سال تھے،
اور اس 6000 سال میں صرف 218 سال بچے ہیں اس کے لیے، اور 218 سال بعد کوئی ایسا کچھ ہوگا اس کے بعد ختم ہو جائیں۔ اور اس سارے کھیل کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہم ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، خودکشی سے بچ جاتے ہیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں بہت واہیات سی چیزیں، اس کے باوجود اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہم ان 16.8% لوگوں میں ہوں گے اگر ہم 60 کو ٹچ کر جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم نے کوئی کمال کر لیا، اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنا لیا، تو ہم ان 10% لوگوں میں آ جائیں گے جن کی عمر 65 سال ہوتی ہے، اور وہاں سے بھی اگر ہم کراس کر گئے تو ہم ان 3.5% لوگوں میں آ جائیں گے جن کی ایج 70 سال ہوتی ہے، اور 70 سال کے بعد انسان زندہ لاش ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں نا، ان کے ساتھ کبھی کبھی میں نا مہینے میں ایک بار لنچ کرتا ہوں، تو میں نے ان سے نا ان کو ایک ریسٹورینٹ پہ لے گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست ریسٹورینٹ ہے اور یہ گوشت بڑا اچھا بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا برخوردار میری عمر ہوگی 72 سال، میں پہلے چیز کو دیکھتا رہتا ہوں کہ میں اس کو کھاؤں گا کیسے، پھر اس کے بعد سوچتا رہتا ہوں کہ اس کو نکالوں گا کیسے، کیونکہ صرف کھانا مسئلہ نہیں ہے، نکالنا بھی مسئلہ ہے، اور اگر وہ کسی جگہ پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا سارا۔ تو سر 70 سال کے بعد جو ہے نا انسان نہیں رہتا، بس وہ عجیب و غریب سی چیز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ابا جی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتا ہے، ابا جی بیٹھ جاؤ، ابا ادھر ہنسنا ہنس جاؤ، ہنس دیتے ہیں، ابا جی تم تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، اس طرح کر کے، اور پھر انہیں ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ٹیک کیئر کرے۔ پھر یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کی سختیاں گھٹائے، یعنی رخصت ہو جائیں۔ تو 70 سال بعد نا اگر آپ زندہ ہیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یوز لیس ہے، کیونکہ پھر آپ کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اب آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں جو 60 سال کو کراس کر گئے آپ میں سے، ویسے کوئی نہیں ہے؟ اچھا 50 سال بعد، ہاں جی 50 سال بعد، 40 سال والے، ہاں ٹھیک، 30 سال والے، 20 سال والا تو میرا نہیں خیال کو ساڑھے کو آیا ہوئے تو کوئی، سمجھدار لوگ ہیں سارے۔ تو سر یہ جو کھیل ہے نا، یہ چند سال کا کھیل ہے، یہ کھیل کیا ہے؟ چند سال کا کھیل ہے۔ اب اس چند سال کے کھیل کو جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا، تو دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے، جس زندگی کے مسائل کا شکار ہیں آپ بلا وجہ، آپ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں، ٹھیک۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ آپ جہاز میں، اور جہاز میں اچانک جو ہے نا ٹربولنس آ گئی ہے، اس کے بعد آکسیجن ختم ہو گئی، اوپر سے آکسیجن کا ایک ماسک نیچے اترتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی فوری طور پہ آپ اپنے منہ پہ یہ آکسیجن لگا لیں۔ تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے کھینچ کے اپنے منہ پہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں دوسرے کے اوپر نہیں لگانا آپ نے، آپ بچیں گے تو دوسرا بھی بچ جائے گا، آپ مر جائیں گے تو آپ کا بچہ بھی نہیں بچے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے منہ پہ لگانا ہے، اس کے بعد باقی لوگوں کے منہ پہ لگانا۔ اس وقت اگر آکسیجن کا اوپر سے گر رہا ہو وہ ایک ماسک، اور آپ سے کہا جائے کہ جی آپ اس کو چھوڑیں، اپنا جو سامان اوپر رکھا ہوا ہے نا اس کے اندر کوئی $3000 بھی ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا کنٹرول کر لیں، تو کیا کریں گے آپ؟ جائیں گے اس طرف؟ ماسک لگائیں۔ اب اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ جہاز گر گیا نیچے سمندر کے اندر گر گیا ہے، اور وہ جو $2 ملین آپ نے نیچے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر وہ بہہ رہے ہیں سامنے، آپ تو کیا کریں؟ اللہ نے بھیجا ہے نا۔ اور کسی جزیرے میں گر گئے آپ، جزیرے میں گر گئے اور $2 ملین ہیں آپ کے پاس، نوٹ، کرنسی نوٹ، لیکن وہاں پہ آگ جو جلانے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، اور مچھلی آپ نے ایک پکڑ لی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ نوٹ جلائیں گے یار، مچھلی پکائیں ہیں، پتہ لگے کہ 2 ٹائم کا خوراک جو ہے نا $1 ملین پھڑکا گئے آپ، اس میں پھونک دیا آپ نے اس کو، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ کسی جزیرے میں گر جاتے ہیں اور وہاں پہ سارے سونے کے پہاڑ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے ویسے؟ ہاں کھانا ڈھونڈیں گے نا، بجائے سے سونا چٹنا شروع کر دے تو نہیں چٹیں، ہے نا۔ پھر ایک بندہ آتا ہے اس سائڈ پہ، وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے 1 ٹن سونا دے دو نا تو میں تمہیں جو ہے نا ایک مچھلی اور ساتھ ایک روٹی دے دیتا ہوں، تو آپ کیا کریں؟ کہنے لے جا یار تو آ کے ہے نا، دور کیوں کھڑا چک انو، ایسا ہی ہے نا۔ تو چیز امپورٹنٹ کیا ہوئی پھر سارے کام میں، اس سارے کھیل میں امپورٹنٹ کیا ہوئی؟ آپ امپورٹنٹ ہیں، باقی سارا کھیل ایویں ہی ہے، $1 بلین ایویں ہی ہیں، سونے کے پہاڑ ایویں ہی ہیں،
प्रॉपर्टी जायदादें बिजनेस है में ही है, आप इम्पोर्टेंट। और हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा जो इस सारे खेल के अंदर अपने आप की कुर्बानी दे दो, जो हमारा है ही नहीं, जो खेल हमारा है ही नहीं, उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? ठीक, लिहाजा ये पर्सपेक्टिव है लाइफ का जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये रेस इंपॉर्टेंट है ना, आपकी कंपनी इंपॉर्टेंट है ना, आपके एसेट्स इंपॉर्टेंट है, और आपके पास टाइम बड़ा कम बचा। इस कम टाइम के अंदर सुख का सांस लें। ठीक, क्यों एक दोज़खी जैसी ज़िंदगी गुजार जिससे आपके पास सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के आप जो हैं कुत्ते कामों में लगे हुए हैं उसके बजाय जो है, अब सवाल ये है कि ये जो सारी मशक्क़त है जिसमें पैसे कमाने हैं हमने, कोई एसेट्स बनाने हैं हमने, ये किस लिए है? वो इसलिए है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और अच्छी ज़िंदगी आपके पास कितनी है? आप और मेरे पास तो मेरा 6-7 साल ही बचे हैं खैर से, हैं? और जो हम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता 6-7 महीने तो ज़्यादा नहीं निकलते साढ़े 6-7 महीने की साड़ी गेम रहेगी सारी है ना। अच्छा, उसमें तो ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट है ना जी, इररिलेवेंट है। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। बस आपकी ख्वाहिश क्या है जी? चलो दोनों फड़ लेने से थोड़ी ख्वाहिश की करना चाहते हो तुसी? नहीं यार, तो मैंने मेरी गल सुन के ना, तकरीर सुन के हर चीज़ सलाह भेजी तुसी। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ। वैसे ख्वाहिश में मर्सिडीज गाड़ी लेना चाहते हो? एस क्लास 500 एस क्लास प्राडो, ठीक, प्राडो लेटेस्ट 2026 मॉडल ठीक हो गया है, 14-15 करोड़ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ। ख्वाहिशा मैं कह रहा पुछना ख्वाहिश पूरी, मतलब 4 को कनाल का घर। अच्छा सर, कनाल का घर ठीक हो, सही हो गया, चलो। अच्छा सर, इस तरह है अगर खुदा ना खासा फौत हो जाने असी, और फौत होया सिर्फ अजे ना सानू 1.5 मिनट गुजरिया और एक बंदा आके कहता लो जी प्राडो आ गई थोड़ी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਾਬੀ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਚਾਬੀ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦਾ? इररिलेवेंट, हर चीज़ इररिलेवेंट। एक सांस लिया आपने, हर चीज़ इररिलेवेंट हो जाएगी। और ये सिर्फ सांस आपका और मेरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस ज़मीन ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना है, चीज़ ख़त्म, सब मुक गया कम। ये खेल ख़त्म, ये खेल को लंबा नहीं होता जी, ये खेल बड़ा छोटा खेल है। अब मसला ये है कि हम एक बस में हैं, ठीक है, एक बस के अंदर हैं और वो बस कहीं जा रही है और उसके बाद उसका सफ़र हो जाना ख़त्म। तो अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि जो बस का सफ़र है ना, उसको ज़रा मज़ीद बेहतर बना लें, उस बस के सफ़र को मज़ीद बेहतर बना लें। हमारे पास इतना पानी हो हम पी सकें, हमारे पास इतने खुराक को हम खा सकें, हमारे पास इतने कपड़े हों कि ठंड लगे तो हम पहन लें और गर्मी लगे तो फिर भी बंदोबस्त कर लें। एसी हो, एयर कंडीशन हो बस का, ठीक, ताकि उसको चला के अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर कर लें। ठंड वाली जगह पे जाए तो उसको ज़रा हीट पे कन्वर्ट कर दें, ठीक। लेग स्पेस इतनी हो कि हम अपनी टांगें फैला लें और बटन दबा के थोड़ा सीधे होकर लेट जाएँ, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला ने और मेहरबानी की है तो हम अपनी मर्ज़ी का एक बटन दबाएँ, अंदर से एयर होस्टेस आए और उसे कहेंगे मेरे लिए खाना ले आओ, अपनी मर्ज़ी का खाना खा लें। और उसे कहें जी कंबल डबल कर दें, दूसरा कंबल आ जाए, ठीक है। और वाशरूम जो है मैं जाऊँ तो खाली मिलना चाहिए मुझे, बस इतना सा काम। तो ये सारा खेल जो है ना, ये सारा जो दौलत का खेल है वो सिर्फ इसलिए है कि बस के मुसाफिर ज़रा ज़िंदगी बेहतर गुजारना। लेकिन अगर उसने ज़िंदगी बेहतर नहीं गुजारना और सीटों के ऊपर सीटें मली जा रहा है, एक सीट दूसरी तीसरी चौथी, सारे कंबल इकट्ठे करके रख लिए उसने अपने पास, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। तो सर ये मैं सिर्फ आपको जो आज प्रेजेंटेशन हमारी है ना, वो सिर्फ एक चीज़ पे बेस कर रही, वो चीज़ ये है कि आपके पास अगर 20 साल हैं तो 20 साल को प्लान कर रहे हैं, 30 साल हैं तो 30 साल को प्लान कर लें, 40 हैं तो 40 साल को प्लान कर रहे हैं, और अगर इनकी और मेरी तरह कोई थोड़े कम ही साल रह गए हैं तो हम उसके मुताबिक प्लान कर रहे हैं उसको। आप अपने आप को 60 साल पे रखें, कोई बहुत सुपर पावर आप नहीं है कि आपको 10% में शुमाल हो सकेंगे, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो 60 को जहन में रख के ना आप उसको प्लान करें, और उसके बाद बाकी हर चीज़ ग्रेस है,
وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو 65 پہ پہنچ جائیں گے، اللہ نے کرم کیا 70 پہ پہنچ جائیں، 70 کے بعد ہماری لائف جو ہے نا ڈکلائن ہی کرے گی، اور ایک وقت آتا ہے بندہ نا 80 کے قریب پہنچ کے نا بندہ کہتے ہیں ٹر جا میں تو یہ اثر کہانی ساری. تو یہ جو آپ کے پاس سال بچے تھے جی، اس کی پلاننگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو پیسوں کی دوڑ ہے ان نیسیسری ہے. یہ وہ $2 بلین ہیں جو کسی جزیرے پہ آپ نے صرف مچھلی کو تلنے کے لیے آپ نے ان کو جلا دینا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ وہ پراڈو ہے جو آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے گھر آئے گی، کوئی اور استعمال کرے.